बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। इस वक्त सबसे पहले हम बात करेंगे इमरान खान साहब के केसेस के हवाले से। आज समाअत हुई और इस बात का हमें पहले ही अंदाज़ा था कि पाकिस्तान का जो अदालती निज़ाम है, इनसे हम इंसाफ की उम्मीद तो बिल्कुल भी नहीं रख सकते। उज़्मा खानम साहिबा जो खान साहब की सिस्टर हैं, उन्होंने दरख्वास्त दायर कर रखी थी कि इमरान खान साहब को फौरी तौर पर हस्पताल मुंतकिल किया जाए। पर्सनल डॉक्टर्स की जो टीम है उन तक रसाई होनी चाहिए और खान साहब की जो फैमिली है उनसे मुलाकात भी होनी चाहिए। इस केस का क्या नतीजा निकला है आपकी खिदमत में रखेंगे। इसके साथ साथ अलकादर ट्रस्ट जिसकी समाअत काफ़ी अरसे बाद हुई है, इसका क्या नतीजा निकला है। प्रोसिक्यूटर जो कि मौके पे मौजूद ही नहीं था और जो जजेस वहाँ बैठे थे, उन्होंने अगली कोई डेट ही नहीं दी है। ये बात सुन के ही वो वहाँ से भाग निकले हैं और इसका कोई भी आज नतीजा नहीं निकला। इस पर भी हम थोड़ी सी बात करेंगे। फिर जो जंगी सूरत हाल है इस वक्त ईरान के अंदर, किस तरह की सूरत हाल है, अमेरिका का क्या रद्द अमल है, एक खुफिया इजलास हुआ है अमेरिका के अंदर, उस हवाले से भी आपको बताएंगे कि उनका आगे लाहे अमल क्या होगा। इसराइल के अंदर कितना नुकसान हुआ है, ईरान के अंदर इस वक्त किस तरह की सूरत हाल है। और पाकिस्तान के अंदर अगर हम बात करें, वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ ने कल जो कौम से ख़िताब किया, उसकी कुछ झलकियाँ आपके सामने रखूँगा। और मरीम नवाज़ साहिबा जो कि अपना प्राइवेट जेट लेके वो ऑस्ट्रिया रवाना हो गई हैं, किन मकासद के लिए गई हैं, सर्जरी के लिए गई हैं, घूमने फिरने गई हैं, इस हवाले से अभी कुछ कहा नहीं जा सकता। तो यह कुछ इंपॉर्टेंट अपडेट्स हैं जो मैं आपके सामने रखूँगा। आपसे रिक्वेस्ट है, आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब ज़रूर कर लें और वीडियो को लाइक करना ना भूलिएगा। सबसे पहले हम बात कर लेते हैं इमरान खान साहब के केसेस के हवाले से। एक तो जो उज़्मा खानम साहिबा ने दरख्वास्त दायर कर रखी थी कि खान साहब को फौरी तौर पर शफा इंटरनेशनल हॉस्पिटल मुंतकिल किया जाए और जो पर्सनल डॉक्टर्स की टीम है उन तक रसाई होनी चाहिए और ख़ान साहब की जो फैमिली है उनसे भी मिलने दिया जाए। तो इस हवाले से कोई भी नतीजा नहीं निकला। मैंने पहले ही कहा था कि पाकिस्तान के अदालती निज़ाम से आप इंसाफ की उम्मीद ही नहीं रख सकते। इतने बकवास किस्म के एतराज़ात लगाए गए हैं कि यहाँ पर कॉमा नहीं लगा हुआ, ये साइन जो है दूसरे साइन के साथ मैच नहीं कर रहा। बिल्कुल बकवास किस्म के एतराज़ात इन्होंने लगाए हैं। हालांकि अगर ये एतराज़ात थे भी, आप एटलीस्ट हैरम तो होती उसकी। उस हवाले से हालांकि काफ़ी ज़्यादा जो अलीमा खानम साहिबा हैं वो काफ़ी ज़्यादा गुस्से में भी आई कि आप एक हफ़्ते बाद की डेट दे रहे हैं, आप कल की डेट दे सकते हैं। हालांकि कल भी जो 12 तारीख की डेट है उसमें भी अलकादर ट्रस्ट की हेयरिंग होनी है, तो आप कल की डेट दे देते। इमरान खान साहब का इस वक्त बहुत ही क्रिटिकल सिचुएशन है उनकी, वो अस्पताल में, उन्हें जाने नहीं दिया जा रहा और फैमिली को आगाह किए बगैर जेल की वायलेशन भी हुई है। एक बार खान साहब को पिम्स हॉस्पिटल लेके गए हैं, ना फैमिली को बताया ना लॉयर्स को। तो ये इस तरह कब तक चलता रहेगा। उनका ये पता है हमें इस बात का, अब आवाम को भी पता चल गया है कि 85% तक उनकी आंखों का विजन चला गया है। डिस्पाइट ऑफ द फैक्ट उनकी जो फैमिली है उनके पास कोर्ट्स के तमाम ऑर्डर्स भी मौजूद हैं, आप मिलने नहीं दे रहे। एक सूबे का वज़ीर आला जो 10 बार इमरान खान साहब से मिलने जाता है, उसके पास कोर्ट्स के ऑर्डर्स मौजूद हैं। 3 रुकनी बेंच ने यह ऐलान कर रखा था, जेल सुप्रीडेंट भी उसमें मौजूद थे, आपने उन्हें अलाउ नहीं किया। 10 बार वो नाकाम लौटे हैं। उन्होंने सबसे पहले शहबाज शरीफ को कॉल की, फिर सूबे के जो वज़ीर आला हैं हमारी जो टिकटॉकर, उनको लेटर भेजा। चीफ जस्टिस को उन्होंने लेटर लिख के भेजा, कोई भी आंसर नहीं आया, कोई रिस्पॉन्ड नहीं आया। उसके बाद उन्होंने पूरे पाकिस्तान के अंदर एहतजाज भी किया और स्ट्रीट मूवमेंट की। तो इस तरह की ये सूरत हाल कब तक चलती रहेगी। अभी भी ये जो इमरान खान साहब की बहन ने जो दरख्वास्त दायर की है, एक हफ़्ते बाद की डेट मिली आप इस केस की, तो उनकी सिचुएशन क्रिटिकल है, उनकी हालत ख़राब है। पिछले 2 साल से 3 साल से वो जेल में हैं। तो बहनें ही उनकी स्ट्रगल कर रही हैं, सेक्रीफाइस कर रही हैं। और क्योंकि जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जो अंदर की लीडरशिप है उनके आपस में ही नहीं बन रही, उनका आपस में कोई इत्तेहाद नहीं है, इतफाक़ ही नहीं है। तो खान साहब की बहनें ही वही इमरान खान साहब के साथ बिल्कुल मुकम्मल आप कह सकते हैं कि सिंसेयर हैं और इस वक्त दौड़ धूप कर रही हैं। इसके साथ साथ अलकादर ट्रस्ट की अगर हम बात करें तो उधर जैसे ही सलमान अकरम राजा पहुंचे तो वहाँ पर जो प्रोसिक्यूटर थे वही मौजूद नहीं थे। तो वो जो जजेज़ हैं उन्होंने अगली डेट भी नहीं दी, वो वहाँ से भाग निकले। तो उसके बाद वो काफ़ी गुस्से का भी इजहार किया गया कि ये तो अगली डेट भी नहीं दे रहे। पाकिस्तान के अंदर इस तरह का इंसाफ है जहाँ अब तो तारीख, वो एक पुरानी फिल्म थी ना सनी देओल की, जिसमें वो कहते हैं कि तारीख पे तारीख, तारीख पे तारीख, तारीख पे तारीख, इंसाफ नाम की तो कोई चीज़ ही नहीं है। तो यहाँ पर अब तारीख मिलना भी एक बहुत बड़ा, आप ये समझ लें कि बहुत स्ट्रगल के साथ आपको ये चीज़ें करनी पड़ती हैं। दरख्वास्त पे दरख्वास्त आपको दायर करनी पड़ती हैं, फिर भी आपको तारीख तक नहीं मिलती। इंसाफ मिलना तो बहुत दूर की बात है, आपको तारीख तक नहीं मिल रही। तो अभी भी जब प्रोसिक्यूटर वहाँ मौजूद नहीं थे, उस पर मेरे ख्याल में कोई इन्होंने एक्शन भी नहीं लिया। वहाँ पर जो जजेस थे उन्होंने अगली डेट भी नहीं दी, आगे पीछे होकर वो वहाँ से भाग निकले। एटलीस्ट आप अगली डेट तो दें, इन्होंने अगली डेट तक भी नहीं दी। तो ये सिचुएशन थी इस वक्त इमरान खान साहब के केसेस के हवाले से। और आज जो समाअत हुई है,
جہاں پر عمران خان صاحب کی بہنیں بھی شامل تھیں، وکلاء کی بڑی ٹیم تھی، اور سب وہاں سے مایوس ہی لوٹے ہیں۔ اب ہم بڑھتے ہیں اپنی دوسری خبر کی جانب۔ اس وقت ہم بات کریں گے جو جنگی صورتحال ہے، اور امریکہ کے اندر ایک خفیہ میٹنگ ہوئی ہے وہاں کے سینیٹرز کے ساتھ، 2-3 سینیٹرز ہیں، انہوں نے اپنا موقف باہر رکھا ہے میڈیا کے سامنے بھی، جس میں انہوں نے کہا ہے، اور ٹرمپ کی جو ایڈمنسٹریشن ہے اسے مکمل طور پر ایکسپوز کیا ہے انہوں نے، جس میں وہ کہتے ہیں کہ امریکہ جن مقاصد کے لیے انہوں نے یہ حملہ کیا تھا اور یہ جنگ شروع کی تھی، ہم وہ مقاصد حاصل نہیں کر سکے۔ ایک تو رجیم چینج کرنا، یہ چاہ رہے تھے کہ ایران کے اندر رجیم چینج ہو، وہ نہیں ہو سکتی۔ دوسرا جو نیوکلیئر جو پروگرام ہے ایران کا، اسے یہ ختم کرنا چاہتے تھے، وہ بھی نہیں ہو سکا۔ پھر ان کے ایک اور سینیٹرز ہیں، انہوں نے بھی اس بات کا اعتراف کیا ہے کہ ایران کا جو نیوکلیئر پاور، اس کے لیے ایران کو ہمیں ختم کرنے کے لیے ہمیں زمین میں اترنا ہوگا۔ اور اس کے بعد ایران نے یہ سٹیٹمنٹ دی ہے، ہم تو پچھلے 40-50 سال سے اس بات کے ویٹ کر رہے ہیں کہ امریکہ کے جو فوجی ہیں وہ سرزمین پہ اتریں اور ہم فیس ٹو فیس مقابلہ کریں گے، اور ان کی جو لاشیں ہیں وہ تابوت میں بند کر کے امریکہ اور اسرائیل بھیجیں گے، انہیں پتہ چلے گا کہ قتل کیا کس طرح جاتا ہے۔ ہم ان کو اس طرح کا سبق سکھائیں گے کہ یہ زندگی بھر نہیں بھولیں گے، یہ اتنی بری موت ماریں گے ہم انہیں۔ تو زمین کے اندر تو ایران والوں نے کہا یہ ہم سے لڑ ہی نہیں سکتے، اور ان کے اندر اتنی جرت ہے بھی نہیں، اور یہ بہت بڑا رسک ہو سکتا ہے۔ ٹرمپ کی جو ایڈمنسٹریشن ہے، جو بھی وہ کرنا چاہیں، فوجیوں کو وہ نیچے نہیں اتار سکتے، اور رجیم انہوں نے کافی کوشش کی ہے جوائن کرنے کی، حالانکہ بعد میں ان کے جو پلانس تھے وہ بالکل بدلے ہیں۔ پھر انہوں نے کہا کہ جو آئل کی تنصیبات ہیں، جو آئل ریفائنریز ہیں، بڑے بڑے ذخائر ہیں تیل کے، ان پر قبضہ کرنا ہمارا اصل ہدف ہے۔ حالانکہ جو اسرائیل کا جو گول ہے وہ یہ چاہتے ہیں کہ سول وار ہو، جتنے بھی مڈل ایسٹ کے کنٹری ہیں، مسلم کنٹریز ہیں، یہ آپس میں لڑیں اور سب کے سب ایران کو ٹارگٹ کریں۔ تو وہ آپ انتشار پھیلا رہے ہیں، اور اسرائیل کے جو لوگ ہیں وہ اس وقت تہخانوں کے نیچے چھپے ہوئے ہیں، وہ ڈپریشن کا شکار ہیں، وہ چاہتے ہیں کہ کسی طرح جنگ ختم ہو، کیونکہ پہلی بار ہم نے دیکھا ہے کہ ایران نے اس قدر سخت ریٹیلیٹ کیا ہے، اور یہ کسی نے بھی ایکسپیکٹ نہیں کیا تھا کہ ایران اس طرح رسپونڈ کرے گا، یہ کسی نے بھی ایکسپیکٹ نہیں کیا تھا۔ تو ایران کے اندر بھی کافی سارا نقصان تو ہوا ہے، حالانکہ انہوں نے تو پہلے ٹارگٹ ہی وہاں کے ایک اسکول کو کیا ہے جہاں 200 سے زائد بچیوں کے انہوں نے ٹارگٹ کیا ہے اور انہیں شہید کر دیا ہے۔ اس حوالے سے شہباز شریف کا کوئی بھی سٹیٹمنٹ ہمیں دیکھنے کو نہیں ملا پاکستان کی گورنمنٹ کی جانب سے، جہاں 7 سے 12 سال کی بچیاں، یورپ والوں نے بھی اس بات کی، آپ یہ سمجھ لیں کہ شدید الفاظ میں مذمت کی ہے کہ وہاں پر بہت بڑا ظلم ہوا ہے۔ لیکن پاکستان ایک ایسا کنٹری ہے جن کے منہ سے، جن کی جو قیادت ہے، ایلیٹ طبقہ ہے، ان کے منہ سے ہم نے ایک لفظ تک نہیں سنا ان کی ہمدردی کے لیے۔ تو ایران ریٹیلیٹ کر رہا ہے۔ جہاں تک گراؤنڈ گیم کی بات ہے، جو خفیہ میٹنگ ہوئی ہے اس میں انہوں نے ٹرمپ کی ایڈمنسٹریشن کو ایکسپوز کیا ہے، اور اس میں یہی کہا جا سکتا ہے کہ ایران نے شکست دی ہے امریکہ کو، اور اگر وہ گراؤنڈ میں اتارتے ہیں تو ایران نے اس کا واضح الفاظ میں بتا دیا ہے کہ ہم ان کو بالکل بھی نہیں چھوڑیں گے، ہم ان کو نہیں بخشیں گے، اور سیز فائر کی بات جو ہے ہم بالکل بھی نہیں کریں گے۔ جنگ ختم کرنی ہے تو امریکہ کرے گا اور ہمیشہ کے لیے کرے گا، سیز فائر سے کچھ بھی نہیں ہوگا، جنگ بھی اب امریکہ خود ختم کرے گا، ہم پیچھے نہیں ہٹیں گے، ایران فرنٹ فٹ پہ ہی کھڑا ہے۔ تو یہ اس وقت کی جنگی صورتحال ہے۔ اور کل جو شہباز شریف نے قوم سے خطاب کیا، جس میں وہ کہتے ہیں، اور مجھے تو سر پاؤں ہی نہیں لگا، ان کی بات میں ویسے بھی لاجک ہوتا ہی نہیں ہے، کہتے ہیں کہ میرا جو ذہن ہے وہ کہہ رہا تھا کہ پیٹرول کی قیمتوں کو بڑھایا جائے، اور میرا جو دل ہے، پھر میں نے سوچا کہ غریب عوام پر میں برڈن نہیں ڈالتا، کچھ وزیر ہیں ان کی تنخواہوں میں ہم بند کر دیتے ہیں، اگلے 2 مہینے تک انہیں سیلری نہیں دی جائے گی۔ تو پھر میرے جو دل ہے انہوں نے کہا کہ نہیں، 100 روپیہ ہم بڑھا دیتے ہیں، اور اس سے زیادہ نہیں بڑھاتے، ہم غریب عوام پر برڈن نہیں ڈالنا چاہ رہے۔ 321 روپے فی لیٹر پیٹرول مل رہا ہے اس وقت، اور یہ غریب عوام پہ برڈن نہیں ڈالنا چاہتے۔ اس وقت عالمی مارکیٹ میں پیٹرول کی جو مصنوعات ہیں اس کی قیمت میں کافی کمی آئی ہے، اور عمران خان صاحب کے دور میں 118 ڈالر بیرل کے حساب سے یہ پیٹرول مل رہا تھا، اور 150 روپے فی لیٹر مل رہا تھا۔ اس وقت 90 یا 95 میرے خیال میں وہ ڈالر فی بیرل ہے، اور پیٹرول کی قیمتیں آپ کے سامنے ہیں 321 روپے، حالانکہ قیمتیں کم ہوئی ہیں۔ پاکستان کے اندر سب سے مہنگا اس وقت پیٹرول بک رہا ہے، اور اس حوالے سے وہ کہتے ہیں کہ ہم اس سے بھی مہنگا کر سکتے تھے، آپ کچھ کر سکتے ہیں اس حوالے سے؟ ظاہر سی بات ہے پاکستانی عوام تو کچھ بھی نہیں کر سکتی، یہ صرف برداشت ہی کر سکتے ہیں۔ پچھلے 70 سال سے پاکستان کی عوام یہ برداشت ہی کر رہی ہے، پچھلے 70 سال سے، اور انہوں نے بالکل بھی کوئی احتجاج نہیں کیا اس حوالے سے، حالانکہ پاکستان کی عوام کو باہر نکلنا چاہیے تھا۔ لیکن جیسے DGI-SPR نے، میں اپنے پچھلے کئی بلاگز میں یہ بات ڈسکس کر چکا ہوں کہ DGI-SPR کہتے ہیں کہ اگر وہ ہمارے اوپر حملہ کرتے ہیں تو ہم اس کا بڑے، کیونکہ ہم نیوکلیئر پاور ہیں تو ہمارا کوئی مقابلہ نہیں ہے۔ تو میں ان سے یہ کہتا ہوں کہ آپ افغانستان اور ایران نہیں بن سکتے، آپ کے اندر وہ کرج نہیں ہے، آپ کے لوگوں کے اندر وہ لڑنے کی صلاحیت نہیں ہے جس طرح ایران اور افغانستان کے لوگ لڑتے ہیں۔ ہمارے لوگ اس طرح کے نہیں ہیں، ہمارے لوگوں کے اندر اتنی کرج ہی نہیں ہے، نہ اتنا حوصلہ ہے
کہ ایک طرف ایران کے اندر آپ یہ سمجھ لیں کہ پورا کا پورا مجمع اکٹھا ہے اور بڑی تعداد میں لوگ باہر روڈز پہ کھڑے ہیں اور ان کے سر کے اوپر سے میزائل جا رہے ہیں. انہیں اس بات کا خوف نہیں ہے, وہ تہخانوں کے نیچے نہیں چھپے ہوئے ہیں, وہ باہر نکلے ہوئے احتجاج کر رہے ہیں, اپنے لیڈر کے ساتھ کھڑے ہیں اور جنگ لڑ رہے ہیں. 9 کروڑ جو ایران کی آبادی ہے وہ ساری کی ساری اس وقت جنگ کے اندر ہے اور انہیں کوئی فرق بھی نہیں پڑتا. میزائلز ان کے اوپر گر رہے ہیں. ایران کا انفراسٹرکچر مکمل طور پر تباہ کر دیا ہے تہران کا, اتنا زیادہ نقصان ہو گیا ان کا. تو میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ آپ جو ہے ایران اور افغانستان نہیں بن سکتے. مجھے پتہ لگ گیا آپ کتنے پانی میں ہیں. آپ کے جو سعودی عرب کا جو دفاعی منسٹر ہے, ڈیفنس منسٹر, اس کے ساتھ آپ کی ملاقات بھی ہوئی ہے. آپ ہو سکتا ہے ایران کے اوپر بھی حملہ کریں اور ان فیوچر آپ کو اس کے بہت ہی نیگیٹو نتائج دیکھنے کو ملیں گے. جب ایران اگر یہ جنگ فار ایگزامپل جیت جاتا ہے, اس کے بعد آپ کو پتہ چلے گا. سب سے ریلیونٹ صوبہ تو وہاں پر پھر بلوچستان ہے. آپ کو بہت بڑی پرابلم فیس کرنی پڑیں گی اس حوالے سے. یہ سرکمسٹانسز اور جو بھی چیزیں ہیں, یہ اگر آپ صحیح کر کے نہیں دیکھیں گے, اس کے بعد آپ کو آگے پتہ چل جائے گا کہ یہ جو چیزیں ہیں کس طرف آگے جاتی ہیں. پھر ہم بات کر لیتے ہیں آخر میں مریم نواز کے حوالے سے. اس وقت خبریں یہی آ رہی ہیں کہ وہ پرائیویٹ جیٹ لے کے گھومنے کے لیے گئی ہوئی ہیں اور اطلاعات یہ ہیں کہ وہ آسٹریا پہنچ گئی ہیں. کن مقاصد کے لیے گئی ہیں؟ سرجری کے لیے گئی ہیں, وہاں پر کسی گورنمنٹ ٹور کے لیے گئی ہیں, گورنمنٹ آفیشیل سے ملیں گی بھی یا نہیں, اس حوالے سے بھی کچھ بھی نہیں کہا جا سکتا. کوئی خبر بھی سامنے نہیں آئی ہے. نہ ہم نے دیکھا ہے کہ انہوں نے کسی میڈیا کو فیس کیا ہو, کوئی سوشل میڈیا پر ان کی تصویر وائرل ہوئی ہو. لیکن یہ بات کنفرم ہے کہ وہ اپنا جہاز لے کے آسٹریا پہنچ گئی ہیں, سوئٹزرلینڈ چلی گئی ہیں گھومنے کے لیے, سرجری کروانے کے لیے. کن مقاصد کے لیے گئی ہیں اس حوالے سے بھی کچھ بھی کہا نہیں جا سکتا. پاکستان کے اندر ساری چیزوں کو مہنگا کر کے پاکستانی عوام کو اکیلا چھوڑ کے وہ گھومنے کے لیے نکل گئی ہیں. تو یہ کچھ اپڈیٹس تھیں جو میں نے آپ کے سامنے رکھنی تھی. یہ اس وقت کی تازہ ترین صورتحال ہے. ملتے ہیں آپ سے انشاءاللہ اگلے بلاگ میں. مجھے دیجیے اجازت. اللہ حافظ.